السلام علیکم۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چھنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد، عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ جب بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی تو عشاء کی آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور ویرانہ گمنامی میں مثل بوم ٹکرانے لگا اور فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر و تواضع ہوتی تھی۔ بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے ایسے بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگا لیا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پھر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچا۔ پیر جنگی نے ایک آہ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب سارے مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو گئے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنے رحمت سے آپ مجھے نہ ٹکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں پرچنگی اس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور آنکھ سے خون دل بہا رہا تھا کہ حق تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ قطعی سلسلہ اسباب اور غم ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری رحمت واسعہ اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے لیکن میں اس کی آہوازاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری برگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالی نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے، اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے، اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر رضی اللہ، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالی نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ و شکستہ قبر کے غار میں ایک بڑھا چنگلتے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی آنسوں سے تر ہے اور اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے حق تعالی کا سلام و پیام غرض کروں۔ اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جیسے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں در فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ براندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالی کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اکشبار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے شخص،
تیری یہ گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہے۔ حق تعالیٰ کے بارگاہ میں گنہگار کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کے صف میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے، ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے امیدوار بنائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔